ریاء خان کے علاقے کراچی میں سیکورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 7 خارج ہلاک۔ آپریشن کے دوران نائک یاسر خان وطن پر قربان، شہادت کا رتبہ حاصل کر لیا۔ ISPR کے مطابق خارج متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ہلاک خارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، علاقے میں کلیئرنس اور سرچ آپریشن جاری۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائی پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پاک بحریہ کا سمندر سے فضا تک مار کرنے والے میزائل کا تجربہ۔ ISPR کے مطابق بحیرہ عرب میں میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ FM-90 NER نے لائیو فائرنگ کے ذریعے آپریشنل تیاری کا کامیاب مظاہرہ کیا۔ فائر پاور کے دوران انتہائی تیزی سے فضائی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ نے فائر پاور ڈسپلے کا مشاہدہ کیا۔ افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت، عزم اور لگن کو سراہا۔ PTI سوشل میڈیا پر منظم طریقے سے ملکی اداروں کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ ملک کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کہ حکومت آزادی رائے پر یقین رکھتی ہے، دہشت گرد تنظیمیں سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود 50 بیسس پوائنٹس کم کرنے کا فیصلہ۔ مرکزی بینک نے شرح سود 10.5% کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس میں کمی پر اظہار اطمینان۔ اقدام کو کاروباری برادری اور عام آدمی کی بہتری کا پیش خیمہ قرار دے دیا۔ کہا کہ ملک معاشی استحکام، ترقی کی جانب گامزن ہے۔ وزارت کو جوتوں کی نوک پر رکھتا ہوں، ہم نے مشکل راستہ اختیار کیا، پیسہ ہمارا DNA نہیں۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کراچی چیمبر آف کامرس میں خطاب۔ کہا کراچی دنیا میں 4 رہنے کی بدترین جگہوں میں اب شمار ہوتا ہے۔ میرے ماں باپ کی قبریں یہاں ہیں، میری بھی یہیں ہوگی۔ میرے زمانے میں کراچی دنیا کے تیزی سے ترقی کرنے والے ملک میں شامل تھا۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں فائرنگ سے 16 افراد ہلاک، 12 زخمی۔ واقعہ بونڈائی بیچ پر یہودیوں کے تہوار کی تقریب کے دوران پیش آیا۔ مارے جانے والوں میں فائرنگ کرنے والا شخص بھی شامل۔ پولیس نے دوسرے حملہ آور کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ تفتیش شروع۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا افسوسناک واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ سڈنی دہشت گردی پر اسرائیل، بھارت اور افغانستان کا گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب۔ سوشل میڈیا پر دہشت گردی کو پاکستان سے جوڑنے کی بھونڈی کوشش ناکام۔ اسرائیلی اخبار نے ایجنڈے کے تحت حملہ آوروں کو پاکستانی قرار دیا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی پروپیگنڈے میں شامل۔ پاکستانی ریکارڈ میں ملزمان ساجد اور نوید کے پاکستانی ہونے کا ثبوت نہیں۔ آسٹریلیا میں پاکستانی حکام کے مطابق ملزمان کے پاکستانی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں۔ ساجد اکرم اسٹوڈنٹ ویزا پر آسٹریلیا پہنچا۔ 2001 میں آسٹریلوی خاتون سے شادی کی۔ ساجد اکرم 10 سال سے آسٹریلیا کے گن کلب کا رکن ہے۔ آسٹریلوی وزیر داخلہ ٹونی بیورک کا بیان حقائق کی توثیق کرتا ہے۔ سڈنی شوٹنگ واقعے کا ملزم بھارتی نژاد ہے۔ ملزم کے ساتھی کا دعویٰ، اس انکشاف سے واضح ہو گیا کہ واقعے پر بھارتی کیوں چیخو پکار کر رہے تھے۔ سڈنی واقعے پر بھارتیوں کی پریشانی اور جھوٹ عیاں ہو گیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے حملے کو شیطانی اور نفرت پر مبنی قرار دے دیا۔ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ کہا کہ آسٹریلیا میں نفرت انگیز حملوں پر تشویش ہے، سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی سڈنی میں ہونے والی دہشت گردی کی مذمت۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بونڈائی بیچ پر خوفناک حملہ ہوا، یہود دشمن حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ جرمن حکومت کے افغان مہاجرین کے خلاف سخت اقدامات۔ جرمنی کا افغان پناہ گزین پروگرام
فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان۔ جرمن حکومت نے افغان مہاجرین کے جرائم میں ملوث ہونے اور سنگین سیکیورٹی خطرات کی بنیاد پر فیصلہ کیا۔ DW نیوز کے مطابق جرمنی نے 640 افغان پناہ گزینوں کو ملک میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ آسٹریلیا نے کینبرا میں موجود افغان سفارتخانہ بند کرنے کا انتہا دے دیا۔ پاکستان کی سوڈان میں UN امن دستوں پر حملے کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا حکومت کی طرف سے المناک سانحے میں جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ حملے میں عبوری سیکیورٹی فورس میں خدمات انجام دینے والے 6 بنگلہ دیشی فوجی شہید، کئی زخمی ہوئے تھے۔ انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ نے پاکستان کے کسٹمز اسٹرکچر کو پیچیدہ اور ناقص قرار دے دیا۔ عالمی مالیاتی ادارے کا کہنا ہے کہ موجودہ ٹیرف نظام چند سیکٹرز اور بڑی فرمز کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ کئی دہائیوں میں کسٹمز ڈیوٹیز میں بتدریج کمی کے منفی اثرات سامنے آئے۔ ریگولیٹری ڈیوٹیز کے بے تحاشا اضافے سے پالیسی بے اثر ہو گئی۔ خطے میں پاکستان کے مجموعی ٹیرف کہیں زیادہ رہے۔ بلند ترین ٹیرف پاکستان کی برآمدی کارکردگی پر منفی اثر ڈال رہے ہیں۔ پاکستان کی نیشنل ٹیرف پالیسی اگلے 5 سالوں میں اصلاحات کی یقین دہانی۔ پاکستانی جب کرتے ہیں کمال کرتے ہیں۔ یوٹیوب نے پاکستانی یوٹیوبرز کو اعلیٰ تخلیقی صلاحیتوں کا اعتراف کر لیا۔ ملک میں 10,000 سے زائد سبسکرائبر والے یوٹیوب چینلز کی تعداد 95,000 سے بھی زائد ہو گئی۔ 13,000 سے زیادہ چینلز ایسے ہیں جن کے ناظرین کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ 1,000 سے زیادہ پاکستانی چینلوں نے 10 لاکھ سبسکرائبرز کا ہدف حاصل کر لیا۔ پاکستانی مواد کے مجموعی واچ ٹائم کا 60% بیرون ملک ناظرین پر مشتمل۔ پنجاب میں آبی زراعت اور جھینگا فارمنگ میں تاریخی پیش رفت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بلو اکانومی منصوبے کا آغاز کر دیا۔ کہتی ہیں کہ پائلٹ پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد جھینگا اور آبی زراعت ویلیو چین ڈیولپمنٹ منصوبہ شروع کیا گیا ہے۔ فیز 1 کے تحت مظفر گڑھ اور سرگودا میں 5,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر جھینگا اسٹیٹس قائم کیے جائیں گے۔ مزید 26,000 ایکڑ کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی جاری۔ پنجاب کی جیلوں میں سیکیورٹی اقدامات کو مزید مؤثر بنانے کا منصوبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر محکمہ داخلہ کے حکام چین پہنچ گئے۔ پاکستانی وفد کا ہانگجو، شنگھائی، کوانگجو اور شینزن کا دورہ۔ پنجاب کی جیلوں میں 12,000 کیمروں کی توسیع ہوگی۔ باڈی کیمز، واکی ٹاکی اور ایکس رے اسکینرز بھی نصب کیے جائیں گے۔ ترجمان محکمہ داخلہ کے مطابق جدید چینی سیکیورٹی آلات کی جانچ کے بعد سیف جیل منصوبہ نافذ کیا جائے گا۔ لاہور کے جنرل اسپتال میں کروڑوں روپے کی ادویات خراب ہونے کا خدشہ۔ جنرل اسپتال میں ایمرجنسی کے واش روم کا پائپ لیک ہو گیا۔ بیسمنٹ میں گندا پانی بھر جانے سے کروڑوں کی میڈیسن خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ بیسمنٹ کا جنرل اسٹور گندے پانی سے بھر گیا۔ سندھ میں انسداد پولیو مہم شروع۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بچوں کو ویکسین پلا کر مہم کا افتتاح کیا۔ کہا کہ ہیلتھ ورکرز مہم کے دوران گھر گھر جا کر 1 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے۔ براہ سندھ کے 6 اضلاع میں پولیو کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ والدین سے درخواست ہے کہ مہربانی کر کے اپنے بچوں کا مستقبل دیکھیں۔ ڈیرہ بگٹی میں انسداد پولیو مہم کے دوران 80,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جانے کا ہدف قرار۔ ڈیرہ بگٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پولیو کے خاتمے تک مہمات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کراچی میں سردی کی شدت بڑھتے ہی نزلہ، کھانسی اور زکام کے مریضوں کی تعداد میں 50% اضافہ ہو گیا۔ ماہرین کا بیماریوں کی روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانے کی ضرورت پر زور۔ کراچی میں قتل کے کئی مقدمات میں مطلوب ملزم احسان عرف سہیل پپو ہلاک۔ ملزم گارڈن میں پولیس اور حساس اداروں کی مشترکہ کارروائی میں مارا گیا۔
ملزم جمیل عرف چنگا گروہ کا سرگرم رکن اور ٹارگٹ کلر تھا۔ مارے جانے والا ملزم پولیس اہلکار سمیت کئی افراد کے قتل میں مطلوب تھا۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس نے مولانا عبدالغفور حیدری کی گاڑی کا چالان کر دیا۔ مولانا غفور حیدری کا فرزند گاڑی چلا رہا تھا، سیٹ بیلٹ کا استعمال نہ کرنے پر چالان ٹکٹ جاری کیا گیا۔ اسلام آباد ایکسپریس چوک میں چالان ٹکٹ جاری کیا گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج مثبت انداز میں بند، انڈیکس میں 876 پوائنٹس کا اضافہ، ہر انڈیکس ایک حد عبور کر گیا، انڈیکس 1,70,741 پر بند۔ اور سردی بڑھتے ہی قصور کی مچھلی منڈی کی رونق ایک بار پھر بحال، دریائے ستلج کی معروف قصوری مچھلی اپنی لذت، خوشبو اور معیار میں اپنی مثال آپ، ملک بھر سے خریدار امڑ آئے، گاہکوں کا بڑھتی قیمتوں کا بھی شکوہ۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔